سورہ آل عمران آیت نمبر 75 سے 77 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر آپ انہیں امانت دیں ایک خزانے کی، یؤدیہ الیک، تو آپ کی طرف برابر برابر اسے لوٹا دیں گے، ادا کر دیں گے۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بدینار، اگر آپ اسے امانت دیں ایک دینار ہی، لا یؤدیہ الیک، تو وہ بھی آپ کو ادا نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ اس پہ ہمیشہ کھڑے رہیں۔ ذالک، یہ بانہم، اس وجہ سے ہے کہ بے شک انہوں نے قالوا، کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے ان پڑھوں کو۔ ویقولون، اور وہ کہتے تھے، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، اور اس حال میں کہ وہ جانتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ، جس نے بھی اپنا عہد وفا کیا، پورا کیا، واتقی، اور پرہیزگار رہا، فإن اللہ یحب المتقین، تو پس یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، بے شک وہ لوگ کہ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اور قسموں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے عوض، اولئک لا خلاق لہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی وہ ان کی طرف دیکھے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی وہ ان کا تزکیہ کرے گا، گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ جو اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، وہاں ان کو ایک یہ بھی خوف لاحق تھا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم جانتے بوجھتے ہیں، یہ عرب چند ایک لوگ ہیں ان میں سے پڑھے لکھے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب ہمارا کنٹرول ہے کہ یہ سود کا کام کیا کرتے تھے، اور پتہ ہے سود سرایت بھی جلدی کرتا ہے اور معاشرے کو جکڑ لیتا ہے۔ اب جو ایک دفعہ سود میں جکڑا جاتا ہے وہ آسانی سے نکل نہیں پاتا اس سے، تو اس طرح سے یہ معیشت کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اور پھر کہا کہ انہوں نے الزام تراشی کی اس اعتبار سے کہ اگر ہم ایمان لے آئے نا تو ان سب نے ہم سے جو عہد و پیمان ہے وہ توڑ ڈالنے ہیں، ہم سے مال و متاع چھین جائے گا، یہ ہوگا، یعنی ہمارا یہ دنیاوی فوقیت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول ذکر کیا، فرمایا دیکھو، ہر قوم، ہر جگہ، ہر علاقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی برے آدمی کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اچھا آدمی ہے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ میں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کو ایک خزانہ دے دو نا تو وہ بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس کی مثال صحیح البخاری میں ہے، ایک آدمی نے 1000 دینار لیا ایک آدمی سے، اب جب وہ وقت وعدہ آیا تو وہ ساحل پر آیا، پہنچا تو وہاں اس کو کشتی نہیں ملی، تو اب وہ ادا کرنا چاہتا تھا، اس نے کیا کیا، ایک لکڑی لی، لکڑی کے اندر سوراخ کیا اور اس کے اندر وہ 1000 دینار رکھے اور اس کو سمندر میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ تیرے نام سے وعدہ کیا تھا نا، میں آیا ہوں یہاں، مجھے کشتی نہیں ملی، اب وہاں تک پہنچانا آپ کا کام ہے، میں نے دے دی امانت۔ تو اب اس نے وہ پھینک دی، وہ بھی بندہ انتظار میں تھا کہ 1000 دینار ہے، تو 1000 دینار ایک بڑی قیمت ہے۔ اب وہ بھی کھڑا ہوا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ بندہ تو پہنچا نہیں ہے، دیکھا ایک لکڑی سی آ رہی ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں۔ جب اس نے گھر جا کے اس لکڑی کو کاٹا تو دیکھا اس میں 1000 دینار پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ اس تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، قرض اور کسی کا حق جو ہے نا، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے کی، اس کا حق مانے، پہلی چیز تو یہ ہے اس کا حق مانے، حق ماننے کے بعد ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، جو قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد وہ ادا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اس کی نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تو جنہیں لین لگے یہ سوچا دینا کوئی نہیں، کسی کا حق ہے وہ مانتا ہی نہیں، انہوں توفیق ہونی ہے، ارباں خربوں بینک میں پڑے ہوں گے، کہا کہ سویرے آ جائیں یار، شامی آ جائیں،
اسی چکر پہ چکر پہ چکر پہ چکر پہ جب وہ اس کو دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی چکروں میں رکھے گا کہ اربوں خربوں کروڑوں لاکھوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، اور یہ بے سکونی جو اضطراری کی زندگی ہے نا، اس کیفیت میں رہے گا۔ تو اس لیے وہ ادا کرنا چاہتا تھا، اب اس نے یہ کیا، اللہ نے پہنچا دیا۔ تو یہ بھی ہے۔ اور کچھ اہل کتاب ایسے ہیں، ان تأمنوا بدینار لا یؤدیہ الیک، ان کو 1 دینار دے دو اور کہو کہ میں کچھ دیر بعد آ رہا ہوں، یہ آپ سے لے لوں گا، تو لا یؤدیہ الیک، 1 دینار پہ بے ایمان ہو جائیں گے، 1 دینار کے اوپر بے ایمان ہو جائیں گے، جھوٹی قسمیں وغیرہ کچھ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ خریدا، ٹھیک ہے، کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مدینے چلو تو وہاں جا کے آپ کو دے دوں گا۔ تو اب جب وہ مدینے آیا تو اس نے کہا میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے، میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر بے ایمان ہو گئے، تھوڑا سا معلوم متا کہیں سے زیادہ ملنے کی توقع ہوئی تو اپنا ایمان اپنا عہد اس کو توڑ دیا۔ فرمایا یہ ایسے ہیں الا ما دمت علیہ قائمہ، مگر یہ کہ آپ اس کے اوپر مسلسل کھڑے رہے نا، یعنی 1 روپیہ لینا ہے تو 10 روپیہ اس کے اوپر خرچ کر کے 1 روپیہ لابد ہے۔ آج کل کے حالات یہ ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں کسی کو پریشان کرنے والا خود سکون سے رہے گا؟ نہیں رہتا حضرت۔ وہ ایک کائنات کا رب بھی ہے نا، وہ بھی نظام چلا رہا ہے، وہ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ چکر دیں گے تو چکر آئیں گے، پریشان کریں گے تو پریشان ہونا پڑے گا۔ اس لیے جو اسلامی اصول ہیں وہ سب کے لیے ہیں، بڑا ہے چھوٹا ہے امیر ہے غریب، قرض لینے والا ہے قرض ادا کرنے والا ہے، سب کے لیے ایک رہنما اصول ہے، ان کو سامنے رکھیے۔ تو ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اب یہ بگاڑ کیسے آیا؟ جب انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جب انا کا مسئلہ جہاں بھی بنتا ہے، رشتہ داری میں میاں بیوی ہیں اس میں انا آ جائے، رشتہ قائم رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ باپ بیٹے میں انا آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ رشتہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ دوست بیلی ہیں آپس میں، وہاں پہ انا کا مسئلہ آ جائے تو لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی یہ کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، دیکھا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری مثالیں چل رہی ہیں اس وجہ، اور اسی طرح دینی اعتبار سے بھی یہ ہے، جب آپ دینی اعتبار سے انا کا مسئلہ بنا لیں گے، ساڈے وڈے تھے ساڈے چھوٹے تھے، ساڈا قوم تھے ساڈا قبیلہ تھے، ساڈے ہیں تو فلاں تو یہ اور وہ، اور اتنے سالوں سے اور صدیوں سے یہ نظام، اور ہم اس کی بات مان لیں اس کی سن لیں، تو جب یہ انا کا مسئلہ بنائیں گے نا تو پھر بھی گمراہی پکی ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کو سب سے بڑا سبب یہ تھا، وہ جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود انا کا مسئلہ تھا کہ بنو اسرائیل سے اسماعیل میں کیوں چلے گئے۔ تو انا کو مت رکھیے دین کے معاملات میں، شرعی معاملات میں، جہاں آ گیا وہاں اگرچہ کہتے ہیں جی نک کٹ جانی ہے، اگر اسی صلح کی تھی ہم جھک گئے تو ہماری لوگ کیا کہیں گے، یہ پلے شاہی کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے ایسے ویسے، جبکہ اسلام کہتا ہے تم جھک جاؤ، تم جو عفو درگزر سے کام لو، ہم تمہیں اونچا کر دیں گے۔ اس پہ یقین ہی نہیں آتا، شیطان اس کو انا پہ کھڑا کیے ہوئے، تو جب انا پہ کھڑے ہوں گے نا پھر ذلیل ہوں گے۔ اب ان یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اسی پڑھے لکھے اور یہ عرب یہ تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں، یہ امی ہیں، تو ہم پر یہ فوقیت پائیں گے، ہم ان کو سردار مان لیں، ایسے نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب ان کا نظریہ ہی یہ تھا، اور انہوں نے تالمود ان کی ایک مذہبی کتاب ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی، جس میں انہوں نے تعریف کرتے ہوئے یہاں تک یہ لکھ دیا کہ صرف عیسائی اور یہودی یہ انسان ہے، باقی جتنی بھی مخلوقیں ہیں جس بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ ان کے لیے بھیڑ بکری کی مانند ہے، ان کی غلامی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ہم جب چاہیں ان کو کاٹ دیں، جب چاہیں بیچ دیں، جب جو مرضی کریں، یہ ہمارا حکم چلے گا، کیونکہ ہم ابناء اللہ احباؤ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ ہماری خدمت کے لیے بنائی۔ حضرت ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، تو اس پہ نہیں کریں گے، وہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، اب یہ تورات و انجیل میں یہ تعریف کی تو اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں نے خود لکھا ہوا، اب ایسی بات کہاں ہے۔ تورات انجیل زبور جتنی بھی الہامی کتابیں آسمانی کتابیں اٹھائیں، انبیاء کا سلسلہ ہے، ان کی دعوت ہے، اور اس کا محور یہ ہے کہ جو اس کی بات مانتا ہے چاہے وہ عام آدمی ہی کیوں نہیں ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اگر پیغمبروں کی بات نہ ماننے والا فرعون کیوں نہیں ہے، ابو جہل کیوں نہیں ہے، تو وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسلام اس چیز کو، حسب و نسب کو، مال و دولت کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اوفا بعہدہ واتقی، بلکہ وہ شخص کہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، واتقی، اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگار سے محبت رکھتے ہیں۔ پہلی بات اس میں کیا ملی کہ عیسائی ہو یہودی ہو، عیسائیت کا جو دین ہے اس میں بھی وعدے کی پاسداری کا حکم دیا گیا، اسلام ہے جو اس میں بھی وعدے کی پاسداری، قرآن پاک میں ہے، عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عہد کی پاسداری نہیں نہ کرتا وہ ایمان نہیں بچا پائے گا۔ یہ عہد اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ڈائریکٹ انسان کے ایمان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اگر عہد کو توڑنے کی
عادت بن چکی ہے نا پھر ایمان نہیں بچ پائے گا, ایمان جاتا رہے گا. تو اسی طرح اگلی چیز کیا, تقویٰ پرہیزگاری کی علامت یہ ہے کہ بری چیز ہے نا, بری بات ہے, ایک کا حق ہے, تم نے زبان کی ہے, عہد کیا ہے, اب اس سے پھر جاتے ہو, اس کو توڑ دیتے ہو, تو یہ کون سی پرہیزگاری ہے؟ پرہیزگاری کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جو شائبے والی چیز ہے اس سے بھی بچنا ہے. کسی کا حق تو بڑی دور کی بات ہے, اب عہد کیا دیا تو اس کا حق ہے. تو اس اعتبار سے جب پرہیزگاری اختیار کریں گے, اپنے عہد کو پورا کریں گے, پھر متقی بنیں گے. اور ایسے متقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا رکھتے ہیں؟ محبت رکھتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. یہ پیچھے ایک سمجھ لیں ایک دعویٰ ذکر کیا گیا کہ یہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. اب اس لیے یہ فیصلہ مت کیا فلاں ہے جی, اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, اس نے امامہ میں باندھا ہوا ہے, اس نے یہ بھی کہوں تو وعدہ پورا نہیں کرتا. ہاں یہ تنبیہ کے طور پہ, زجر کے طور پہ, لوگوں کو اس کے دھوکے سے بچانے کے لیے کوئی بات تو ایسی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے پہلو میں شیطان ایک پہلو لے کے آتا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو جی یہ ایسا, اب ہم اس سے دین لیں یا اس کی کوئی بات مانیں یا اس کا یہ ہے. اور بھائی یہ گناہ ہے, گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں ہے, لیکن اس گناہ کی آڑ میں دوسرا گناہ مت کیجئے. وہ دین چھوڑنے والا, دین بیداری والا. اب دین نے تو نہیں کہا کہ مسلمان ہے تو اسلام اس کو تھوڑا درس دے رہا ہے کہ تم بدعہدی کرو, وعدے کی خلاف ورزی کرو, وہ تو تنبیہ کر رہا ہے. اگر وہ نہیں عمل کر رہا تو یہ اس کی بد عملی ہے. تو اس کی وجہ سے دین سے متنفر ہونا یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے. یہ دین داروں سے متنفر ہو جانا, ایک کو دیکھ لیا تو سب کے بارے میں ایک رائے قائم کر لینا. جس طرح انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اب یہ چاند ایک لوگ تھے, انہوں نے کہا جی سارے یہ عرب کیا ہے, امی ہیں, تو ہم ان کو سردار اپنے اوپر نہیں بنائیں گے. تو یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی مثال ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو چلتے چلتے عیسائی اور یہودی یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اللہ کے وعدوں کو بھی توڑ دیا. اللہ کے ساتھ جو قسمیں اٹھا کے وعدے کیے تھے نا ان کو بھی توڑ دیا. اب وہ کیا تھے کہ اللہ کے رسولوں کی بات ماننی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری, ان سارے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے, کوئی سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں. تو ان وعدوں کو توڑا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اب جھوٹی قسم اٹھاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 4 سزائیں اس بندے کے لیے جو آگے آ رہی ہیں, جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے یا فروخت کرتا ہے. اور اسی طرح جو بدعہدی کرنے والا شخص ہے, اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا شخص ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ سنیں, اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. فرمایا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. آخرت میں یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے, آپ ہر سال کو 10 دفعہ عمرہ کریں, حضرت ہر سال حج کریں, کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہ چھوڑیں, بدعہدی کرنے والے ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے, برباد کر دے. فرمایا لا خلاق لهم فی الدنیا فی الآخرہ. ہاں دنیا میں بلے بلے ہوگی اس کی, بلکہ ایسے شخص کی کیا ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے, دینی اعتبار سے اس کا کوئی ہے بھی, لیکن اگر بدعہدی والا معاملہ تو آخرت میں کچھ پلے نہیں رہے گا. لا خلاق, کوئی حصہ نہیں ہے اس بندے کا آخرت میں. اور بلکہ اس کے لیے سزائیں ہیں, ولا یکلمہم اللہ. اللہ ایسے بدبخت سے, اور یہ اتنا بھیڑا اور گیا گزرا شخص ہے کہ اللہ اس سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے. ولا یکلمہم اللہ, دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. اب یہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو, اور آگے فرمایا اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا ان کے ساتھ. نظر رحمت ہے نا, نظر کرم ہے, نہیں ڈالے گا اللہ ان کے اوپر قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. اب دیکھیں کون بندہ ہے جو گناہوں سے جو ہے وہ دولا دبا ہوا ہے کہ وہ کرتا ہی نہیں. ہر بندے سے گناہ غلطی کمیاں ہوتی ہیں, لیکن اس امید پہ جی رہے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے, یا اللہ اپنا کرم فرمائے گا تو ہمارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے. اور جب ایسا معاملہ کیا تو پھر کرم کے دروازے بند ہو گئے, رحمت کے دروازے بند ہو گئے اس شخص سے. پھر فرمایا کہ ہم اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے, اس کا تزکیہ نہیں کریں گے. اور دنیاوی اعتبار سے یہ انقلاب لایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو آپ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کیا ہے, ان کا تزکیہ کیا, وہ زمانے کے بہترین لوگ بن گئے. جب یہ تزکیہ نہیں ہوگا نا, اندر صاف نہیں ہوگا یہ دل کا, تو باقی یہ ساری کھوکھلی چیزیں ہیں, جس طرح پہلے بگاڑ آیا اسی طرح آج بھی آ رہا ہے کہ کھوکھلے ہو چکے ہیں, اندر سے تزکیہ نفس نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی کہ یعنی دنیا میں اس کا تزکیہ بھی نہیں ہے, اور آخرت میں گناہوں کے لیے اس سے پاکیزگی نہیں ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو دردناک عذاب کی صورت یہ اختیار کرنی پڑے گی. اب یہ عہد بدعہدی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑ دیں, اور یہ چلتے چلتے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خاص طور پہ قرآن پاک میں یا احادیث میں جہاں بھی عیسائیوں یہودیوں کی بری خصلت کو ذہن میں آئے نا, یا ذکر کیا جائے اس کا, تو لازمی طور پہ اس کو سوچا کریں کہ کہیں ہم میں یا ہمارے ارد گرد یہ مسئلہ تو نہیں آ گیا. کیوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا ہوا ہے. فرمایا قرب قیامت کیا ہوگا, بدترین لوگ ہیں جن پہ قیامت آنی ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ عیسائیوں یہودیوں کی پوری پیروی کریں گے. اس لیے جو ان کی بری خصلتیں ہیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے. اب وہ دیکھیں گے کہ کیا
کیا یہ بری خصلتیں مسلمانوں میں تو نہیں آ گئیں؟ آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بدعہدی کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم بدعہدی کرو، اسی طرح وعدے کی خلاف ورزی کرو، ٹھیک ہے، اور جھوٹی قسمیں اٹھاؤ، اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ لیکن چلتے چلتے جس طرح انہوں نے تورات و انجیل میں تعریف کر ڈالی، آج بھی بہت سارے چہرے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو قرآن و حدیث میں تعریف کر رہے ہیں۔ آیتیں بدلی ہوئی دیکھی ہیں، احادیث بدلنا تو بڑا معمولی سا کام ہے، کئی ایک حدیث صرف اپنے خود نہیں بدلتے، اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ یقین کیجئے گا ان آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا، کتابیں لکھی لوگوں نے اور کتابوں میں حدیث کے اندر تعریف کر دی، کتابوں کے اندر آیات کے اندر تعریف کی، صرف اپنے باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ کوئی عام شام بندے نہیں ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو مصنف لوگ ہیں، بڑے بڑے جن کا علمی پایا اور مقام موجود ہے، لیکن کیا کیا؟ تعریف کیا۔ کس لیے؟ صرف اپنی تقلید کو بچانے کے لیے یا اپنے نظریے اور سوچ کو بچانے کے لیے۔ تو ایسا کبھی مت کیجئے گا، اگر ایسا کریں گے تو شکل و صورت کتنی اچھی کیوں نہیں، چہرہ کتنا نورانی کیوں نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ سزائیں ہیں ایسے بندے کے لیے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بدعہدی کرتا ہے وہ شخص برا ہے، اور جو اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کی کتابوں میں تعریف کرتا ہے، اللہ کے دین میں تعریف کرتا ہے، بدعت و خرافات ایجاد کرتا ہے، اپنی طرف سے نیکیاں بناتا ہے، فضائل کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ذکر کرتا ہے، دین اس نے کھیل مذاق سمجھ رکھا ہے، تو وہ شخص کتنا برا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں سے بھی اور ایسے اعمال سے بھی جو اس طرح کے ہیں بچ کے رہنا ہے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک اعمال ہیں جو انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اچھائی اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔